حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعلیم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھا گیا اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کی گئی۔ اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے سکولز، مدارس اور تعلیم کے دوسرے ادارے قائم کیے گئے تھے۔ عہد عثمانی میں قرآن کریم کی تعلیم کو اولین ترجیح دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی تحریر کا بڑا کام کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو مختلف صحائف پر ایک کتاب کی صورت میں مرتب کرایا، جو امت مسلمہ کے لیے ایک مستقل نصاب کی صورت اختیار کر گیا۔ عہد عثمانی میں بھی عہد صدیقی اور عہد فاروقی کے دور کا نصاب تعلیم جاری رہا، اور مساجد کو تعلیم کا مرکز بنایا گیا، جہاں قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعلیمی نصاب میں مزید تنوع آیا۔ قرآن و سنت کے علوم کے علاوہ دیگر علوم جیسے فلسفہ، جغرافیہ، تاریخ، طب، ریاضی اور دیگر سائنسی علوم بھی تدریس میں شامل کیے گئے تھے۔ ان علوم کو عربی اور دیگر زبانوں میں منتقل کرنے کا عمل بھی جاری تھا۔ عہد عثمانی میں علماء کی حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ وہ مختلف علوم میں لوگوں کی رہنمائی کریں اور تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مختلف شہروں میں علماء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے سکیں۔ عہد عثمانی میں مسلمانوں نے کئی جنگوں اور فتوحات میں حصہ لیا، اور فتوحات کے بعد وہاں کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات دی جانے لگی۔ عہد عثمانی میں مسلمانوں نے نہ صرف عرب دنیا بلکہ ایران، مصر، شام، عراق اور دیگر علاقوں میں بھی تعلیم کا پرچم بلند کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگوں میں شرکت کرنے والے مسلم سپہ سالاروں اور جنگجوؤں کو علمی تعلیمات بھی دی جاتی تھیں تاکہ وہ نہ صرف جنگی حکمت عملی سیکھیں بلکہ اسلامی قوانین اور اخلاقیات پر بھی عمل کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعلیم کا نظام مزید مستحکم اور منظم ہوا۔ مختلف شہر اور علاقے علمی اور تعلیمی حوالے سے مشہور ہوئے، جہاں مختلف علوم کی تدریس کی جاتی تھی۔ ان میں سے سب سے اہم شہر مدینہ اور مکہ تھے، جہاں بڑے بڑے مدارس قائم ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی معاشرت کی تعلیم میں مساوات کو اہمیت دی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام طبقات کے افراد کو تعلیم ملے۔ اس کے نتیجے میں تعلیمی نصاب میں وہ تمام چیزیں شامل ہوئیں جو معاشرتی ترقی کے لیے ضروری تھی۔ قرآن و حدیث کے علوم کے علاوہ دنیاوی علوم کی تدریس بھی شروع ہوئی، جس سے مسلمانوں کا معاشرتی اور ثقافتی ارتقاء ممکن ہوا۔ ان کے دور میں تعلیم کو سادہ، آسان اور ہر سطح پر لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے نہ صرف علمی میدان میں ترقی کی بلکہ دنیا بھر میں اپنی موجودگی کا بھی احساس دلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعلیم کا یہ نظام آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے، اور ان کی تعلیمی پالیسیوں کو اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔